احمد آباد سے لندن جانے والی ایئر انڈیا کی پرواز AI 159 میں ٹیک آف سے قبل تکنیکی خرابی سامنے آئی، جس کے باعث پرواز منسوخ کر دی گئی۔ یہی روٹ اور کمپنی کی سابقہ پرواز AI 171 چند دن قبل حادثے کا شکار ہو کر 245 افراد کی جانیں لے چکی ہے۔ پائلٹ نے بروقت مسئلہ بھانپ کر تقریباً 200 مسافروں کو محفوظ طریقے سے اتار دیا۔ مسافروں کو ریفنڈ دیا گیا اور ایئر انڈیا نے سیکیورٹی کو ترجیح دینے کا دعویٰ کیا۔ بینگلورو میں بائک ٹیکسی پر پابندی کے بعد ریپڈو نے بائک پارسل سروس کے نام پر نیا طریقہ اپنایا تاکہ مسافروں کو منتقل کیا جا سکے۔ پولیس نے اس چال کو بھانپ کر کارروائی کی اور صرف ایک دن میں 100 بائکس ضبط کی، جن میں الیکٹرانک سٹی علاقے کی 31 بائکس شامل ہیں۔ عوام نے بائک ٹیکسی پر پابندی پر ناراضی ظاہر کی کیونکہ اب آٹو کے کرائے کافی بڑھ گئے ہیں۔ سوشل میڈیا پر لوگ بائک ٹیکسی سروس کی بحالی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اسرائیل نے ایران کے طاقتور فوجی کمانڈر علی شادمانی کو میزائل حملے میں ہلاک کر دیا، جو آیت اللہ خامنہ ای کے قریبی ساتھی تھے۔ شادمانی ایران کی فوج اور انقلابی گارڈز جیسے اہم اداروں کی قیادت کر رہے تھے۔ یہ حملہ تہران میں آرمی کمانڈ سینٹر پر ہوا، جس میں کئی اعلیٰ افسران بھی مارے گئے۔ اس واقعے سے ایران میں خوف کا ماحول ہے اور عوام میں ملک کی کمزوری پر تشویش بڑھ رہی ہے۔ TPCC چیف مہیش گوڑ نے الزام لگایا کہ BRS حکومت کے دور میں ان کے اور ریونت ریڈی کے فون ٹیپ کیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ 650 کانگریس رہنماؤں کی جاسوسی کی گئی، جس میں کئی سینئر لیڈران شامل ہیں۔ مہیش گوڑ نے کہا کہ صحافیوں، ججوں اور اپوزیشن رہنماؤں کے فون ٹیپ کرنا جمہوریت کے لیے خطرہ ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ قصوروار سیاستدانوں اور افسران کو سخت سزا دی جائے تاکہ آئندہ ایسا نہ ہو۔ نیوزی لینڈ کی معروف آل راؤنڈر سوفی ڈیوائن نے ون ڈے کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے 2006 میں ڈیبیو کے بعد 19 سالہ کیریئر میں 152 میچز کھیل کر 3990 رنز اسکور کیے۔ ڈیوائن ICC ویمنز ورلڈ کپ 2025 میں نیوزی لینڈ کی کپتانی کے بعد ون ڈے سے ودا ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ اب نوجوانوں کو موقع دینے کا وقت ہے اور وہ T20 فارمیٹ میں کھیلتی رہیں گی۔ سپریم کورٹ نے فلم تیگ لائف کی کرناٹک میں ریلیز کا حکم دیتے ہوئے ریاستی حکومت پر برہمی کا اظہار کیا۔ عدالت نے کہا کہ CBFC سے منظوری ملنے کے بعد کسی فلم کو روکنے کا حق کسی کو نہیں۔ کمل ہاسن کے بیان پر تنازع کے بعد فلم کی ریلیز روک دی گئی تھی، جس پر عدالت نے سخت رد عمل دیا۔ عدالت نے واضح کیا کہ دھمکیوں سے نہیں، اختلافات کا جواب الفاظ سے دیا جانا چاہیے۔ مصنوعی ذہانت AI دنیا کو بدل رہی ہے، لیکن اسی کے ساتھ لاکھوں نوکریوں پر بھی خطرہ منڈلا رہا ہے۔ AI کے خالق کہلانے والے جیوفری ہنٹن نے خبردار کیا ہے کہ جلد ہی AI وائٹ کالر جابز کو مکمل طور پر بدل دے گا۔ انہوں نے کہا کہ قانونی کال سینٹرز جیسے شعبے سب سے پہلے متاثر ہوں گے اور صرف وہی بچیں گے جو AI سے ہٹ کر مہارت رکھتے ہیں۔ ہنٹن کے مطابق مستقبل میں صرف وہی نوکریاں محفوظ رہیں گی جو AI نہیں کر سکتی۔